نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ آپ اور میں ہم سارے سفر کر رہے ہیں، ہماری زندگی ایک سفر ہے، گزر رہا ہے۔ آپ اور میں جو آج کی زندگی میں کمائیں گے ہمیں آخرت میں وہی ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے کو چننے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پہ چلنے والا بنائے اور ہمارا انجام بھی انشاءاللہ عبداللہ کی طرح کرے۔ اچھا، ہم عبداللہ کے محل کو دیکھ رہے تھے کہ وسیع و عریض محل کی راہداریوں پر خدام کی چہل پہل بکھرے ہوئے موتیوں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ان کے چہروں پر روشنی، لباس میں خوبصورتی، گفتار میں دلکشی اور انداز میں مستعدی تھی۔ ان خدام کی منزل محل کے کونے پر بنا وسیع و عریض باغ تھا۔ یہ باغ کیا تھا؟ سبزے، پھولوں اور درختوں کا ایسا گلدستہ تھا جس نے اپنے حسن سے چمن بندی کی ہر انتہا کو مات دے دی تھی۔ ہزارہ رنگ اس باغ میں بکھرے ہوئے تھے۔ صرف ایک سبز رنگ نے اتنی مختلف شکلوں میں اپنا ظہور کیا تھا کہ انہیں گنا نہ جا سکتا تھا۔ بلند و بالا درخت اور ان پر لگے انگنت اقسام کے پھل، ہر درخت پر مختلف رنگ کے پتے، ہزارہ طرح کے پودے جن پر لگے ہوئے رنگ برنگے پھول و کلیاں۔ پھر یہ سب کچھ بے ترتیب نہ تھا، بلکہ اصل حسن اس ترتیب میں تھا جس کے ساتھ ان درختوں اور پودوں کو منظم کیا گیا تھا۔ خوبصورت روشوں، دلکش نہروں، خوش رنگ پھولوں، خوشنما پتوں اور خوش ذائقہ پھلوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوا یہ باغ چاروں طرف سے کھلا ہوا تھا۔ یہاں گہری مگر خوشگوار خنکی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ہوا کا کوئی جھونکا اٹھتا اور کسی نئی خوشبو سے اس خنکی کو معطر کر دیتا۔ باغ سے دور تک کا نظارہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ باہر جو اندھیرا ہر منظر کو نگل رہا تھا، یہاں حیرت انگیز طور پر اس کا کوئی اثر محسوس نہ ہو رہا تھا۔ دور تک اس عظیم الشان شہر کی بلند عمارات اور اس میں جگمگاتی روشنیاں تھیں جو رات میں چمکتے ہوئے جگنوؤں کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ آسمان پر بھی چھوٹے چھوٹے تارے جگمگا رہے تھے جن کی دودھیا روشنی نے سیاہ آسمان کو اور حسین بنا دیا تھا۔ ایک سمت میں ایک جگمگاتی ہوئی روشنی تھی جو آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے محل کی سمت بڑھ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ دراصل میری ہی سواری تھی جسے خدا کی قدرت سے اندر بیٹھا ہونے کے باوجود میں باہر سے محل کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ باغ کے ایک حصے میں نے سالے کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور دل میں سوچا کہ موصوف مجھ سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہ جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہ غالباً باغ کا خوبصورت ترین حصہ تھا۔ اس کے ارد گرد کا فرش شفاف شیشے کی طرح تھا۔ فرش اتنا شفاف تھا کہ دور تک نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ فرش کے نیچے ایک ڈھلتی ہوئی حسین شام کا منظر تھا جس میں سرسبز گھاس اور رنگین پھولوں سے ڈھکے میدان اور ان کے بیچ میں بہتے دریا انتہائی خوش منظر نظارہ پیش کر رہے تھے۔ یہاں سے نظر نیچے دوڑانے پر ایک حسین شام نظر آتی تو ارد گرد ایک مہکتی اور چمکتی ہوئی شب کا منظر تھا۔ نیچے اگر دریا بہہ رہے تھے تو اوپر درختوں کی پھلوں سے لدی ڈالیاں تھیں جو اشارہ پا کر نیچے آنے اور من پسند میووں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے قرار تھیں۔ کچھ خدام ایک کونے پر پرندوں اور جانوروں کا گوشت سلگتی ہوئی انگیٹھیوں پر بھون رہے تھے۔ ان سے اٹھنے والی اشتہا انگیز خوشبو اس لذت اور ذائقے کا اعلان عام تھی جو کھانے والوں کی بھوک کو کبھی بجھنے نہ دیتی۔ ساتھ ہی شیشے سے زیادہ شفاف مگر چاندی کے بنے ہوئے جام و سبو اور پیالہ و ساغر بہت نفاست اور خوبصورتی سے رکھے تھے، اس انتظار میں کہ محفل گرم ہو اور وہ ساقی گری کی خدمت سے اپنے مالک کے ذوق طلب کی تسکین کریں۔ میں یہ مناظر دیکھنے میں محو تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی نہیں۔ مجھے یاد آیا کہ میں برزخی زندگی میں ان مناظر کو کچھ دیکھ چکا ہوں۔ اسی اثنا میں مجھے محسوس ہوا کہ سواری کی رفتار دھیمی ہو رہی ہے۔ میں نے اشارہ کیا اور
اسکرین غائب ہو گئی۔ میری سواری منزل مقصود پر پہنچ رہی تھی۔ بلندی سے یہ جگمگاتا ہوا محل اتنا حسین لگ رہا تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں یہاں ٹھہر کر یہ منظر دیکھتا رہوں۔ اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے میں نے محل کے اطراف میں 2-3 چکر لگائے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ سالے نیچے میرا منتظر ہے، اس لیے میں نے اترنے کا فیصلہ کیا۔ میری یہ سواری یا شیش محل اس جگہ علیحدہ سے اتر گیا جہاں سالے موجود تھا۔ میں باہر نکلا تو سالے نے ایک مسرت آمیز ہنسی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور بولا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم اسے عرش سمجھ کر اس کا طواف کر رہے ہو۔ اچھا ہوا تم نے 7 چکر نہیں لگائے۔ اس کے اس دلچسپ تبصرے پر میں خود بھی ہنسی میں شریک ہوا اور اس سے بغل گیر ہو گیا۔ پھر وہ مجھ سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولا، تم پہلے اپنے محل کا معائنہ کرو گے یا کھانے پینے کا ارادہ ہے؟ میں تو اس رہائش گاہ کے حسن سے مبہوت ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خوبصورتی اس طرح بھی تخلیق کی جا سکتی ہے۔ عبداللہ، یہ تو صرف آغاز ہے۔ اس وقت سے لے کر دربار والے دن تک جو کچھ بھی تم دیکھو گے، قرآن اس سب کو نزل یعنی ابتدائی مہمانی کا سر و سامان کہتا ہے۔ جو کچھ اس کے بعد ملے گا وہ تو نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی کسی دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ باتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی تھیں، مگر جنت اس سے مختلف ہے۔ جو نقشہ قرآن مجید میں بیان ہوا، میرا مطلب ہے یہ اس بیان سے کہیں زیادہ خوبصورت جگہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جنت کا قرآن میں ذکر و نزول قرآن کے وقت اہل عرب کے ذہنوں میں پائے جانے والے عیش و عشرت کے اعلیٰ نمونے کے پس منظر میں ہوا تھا۔ یعنی جن چیزوں کو اہل عرب بڑی نعمت سمجھتے تھے، اسی کو بیان کیا گیا۔ وہ آدمی بے وقوف ہوگا جو جنت کو صرف انہی چیزوں تک محدود سمجھے۔ تم صحیح کہتے ہو، زمانہ نزول قرآن کے عرب تو شاید ان بہت سی نعمتوں کا اندازہ بھی نہ کر سکتے تھے جو میرے زمانے یعنی انفارمیشن ایج میں ایجاد ہو چکی تھیں۔ قرآن مجید نے تو ان عربوں کی رعایت سے زرعی دور کی رفاہیت اور عیش و عشرت کا نقشہ کھینچا تھا، لیکن بھائی جس سواری میں سوار ہو کر میں آیا ہوں اس نے تو میرے تخیل کو بھی شکست دے دی۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں تم ابھی اور بھی دیکھو گے عبداللہ۔ خیر یہ بتاؤ اب ارادہ کیا ہے؟ میں اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے ارد گرد پھیلے ہوئے حسین ماحول میں کھو گیا۔ میں ایک ایک چیز کو اور ایک ایک منظر کو اپنی نگاہوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ سالے نے میری محویت دیکھی تو شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، تم غالباً حوروں کو ڈھونڈ رہے ہو، وہ تمہارا استقبال کرنے باہر آئی تھیں، مگر اب سب اپنی رہائش گاہوں میں لوٹ گئی ہیں۔ البتہ اگر تم چاہو تو۔ میں نے اسے جملہ پورا کرنے کا موقع دیے بغیر پوری سنجیدگی سے جواب دیا، میرے زمانے میں انسانیت کے 2 امام ہوا کرتے تھے۔ ایک امام کارل مارکس جو پیٹ کو زندگی کی اصل بتاتے تھے، اور دوسرے امام فرائیڈ اور میں نے جملے کو ادھورا چھوڑا اور لمحے بھر کے لیے رکا، جس پر سالے نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ میں نے بھنے ہوئے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو کو سونگھتے ہوئے کہا کہ میں تو امام کارل مارکس کی پیروی کا ارادہ رکھتا ہوں، یعنی کہ مجھے بھوک لگی ہے تو میں پہلے کھانا کھاؤں گا۔ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا۔ دنیا میں تمام انسانوں کی زندگی وقت کی غلامی میں گزرا کرتی تھی۔ وقت کا پہیہ لمحوں ساعتوں ایام اور ماہوں سال کی گردشیں طے کرتا آگے بڑھتا رہتا تھا۔ پہروں اور موسموں کی تبدیلی سے وقت کے گزرنے کا احساس ہوا کرتا تھا، مگر میں اب جس دنیا میں تھا وہاں وقت غلام تھا اور انسان آقا۔ لمحے اور ساعتیں، دن اور ہفتے، مہینے اور سال، صدیاں اور قرن، ان کے دن ختم ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے کا زمانہ ماضی کی زندگی کی طرح گزر چکا۔ وقت اور زمانے کے آثار قدیمہ میں سے اب جو کچھ باقی تھا وہ صرف پہر اور موسم تھے، اور وہ بھی تمام تر ہمارے اختیار میں تھے۔ انسانوں کی سلطنت میں کہیں ہمیشہ صبح کی روشنی چھائی رہتی اور کہیں دوپہر کے روشن سناٹے، کہیں سپہر کی دھیمی تمازت اور کہیں شام کی پھیلتی ڈوبتی شفق کی سرخی، کہیں آخر شب کی سیاہ خاموشی اور کہیں فجر کا جھٹپٹا، کہیں بدر کامل کی چاندنی اور کہیں تاروں بھری راتیں،
کہیں بہاروں کی گھنی چھاؤں اور کہیں ہزار رنگ خزاں کا روپ۔ اہل جنت کی رہائش گاہوں میں اگرچہ موسم بہت معتدل اور خوشگوار رہتا، لیکن لوگوں کے ذوق کی تسکین کے لیے کہیں سانس منجمد کر دینے والی سردیاں تھیں تو کہیں صحرائی گرمیاں، کہیں برکھا کی رت تھی اور کہیں بہار اور خزاں کے رنگ۔ غرض جو دل چاہے اور جس انسان کا دل جو خواہش کرے وہ پہر اور وہی موسم انسانی تسکین کے لیے موجود تھا۔ میں ایک بہت بڑی سلطنت کا تنہا اور بلا شرکت غیر حکمراں بن چکا تھا۔ ہمدم درینہ صالح اس نئے جہان رنگ و بو میں بھی میرا رفیق اور میرا ساتھی تھا۔ اسی نے مجھے بتایا کہ یہ سلطنت وسیع ترین کائناتی نظام کا ایک حصہ تھی۔ اس نئے نظام میں تقسیم اس طرح سے تھی کہ تمام اہل جنت کی رہائش اسی زمین پر تھی جہاں ہزاروں لاکھوں برس تک انسانوں کی آزمائش ہوتی رہی۔ اہل جنت میں دو کلاسیں تھیں، ایک عام اور ایک خاص۔ عوام اور کم درجے کے اعمال والے وہ لوگ تھے جنہیں جنت میں انعام ایک یا ایک سے زیادہ ستاروں اور سیاروں کو دے دیا گیا، یہ بتانے کی یہاں شاید ضرورت نہیں کہ اب یہ ستارے آگ اور اندھیرے کا مسکن نہیں رہے بلکہ بدل کر حسین جنتوں اور پرفضا وادیوں میں بدل چکے تھے، اور خواص جنت کی حکمراں کلاس تھی۔ ہم نے پڑھا تھا نا، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اب یہاں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو نیکی آتے ہی فوراً کر لے، جو آئے جسے پتا چلے کہ یہ سنت ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، فوراً ایز اٹ از فالو کرے، اسی وقت کرے، سن لیا عمل کرے۔ تو اللہ کہہ رہے اولئک المقربون، وہی مقرب ہوں گے۔ اور اب یہاں مقربین کا ذکر ہے کہ جو مقرب ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس میں پہلے شہداء اور صدیق تھے، ان کو اربوں کھربوں ستاروں پر مشتمل کہکشاؤں کی بادشاہی اور حکمرانی دی گئی۔ میں ایسی ہی ایک کہکشاں کا حکمران تھا۔ ان سے اوپر انبیاء کرام تھے جو ان گنت کہکشاؤں پر مشتمل مجموعوں کے حکمران تھے۔ سردست یہ بات ایک راز تھی کہ کس کو کون سی جگہ کی حکمرانی ملنی ہے اور وہاں اسے کیا کرنا ہوگا۔ صالح نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دربار کے دن بیان کریں گے، اسی روز ہر شخص کو اس کی سلطنت رسمی طور پر دے دی جائے گی۔ فی الوقت تو لوگ صرف زمین پر مقیم تھے اور بقول صالح کے ان کو جو کچھ نعمتیں یہاں مل رہی تھیں وہ ابھی صرف ابتدائی مہمان نوازی تھی۔ اصل نعمتیں جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل پر ان کا گماں گزرا، وہ تو دربار والے دن ہی ملنا شروع ہوں گی جب رسمی طور پر ان کے اعزازات اور مناقب کا اعلان ہوگا۔ البتہ تب تک لوگوں کو پروٹوکول ان کی حیثیت کے مطابق ہی دیا جا رہا تھا۔ اس پروٹوکول کا اظہار ان تقریبات، مجالس اور دعوتوں میں ہوتا جو اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کے اعزاز میں کر رہے تھے۔ گو ابھی تک سارے جنتی جنت میں داخل نہ ہوئے تھے مگر یہاں بھرپور زندگی شروع ہو چکی تھی۔ پیچھے حشر میں صرف اتنا ہو رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک کر کے صالحین جنت میں داخل ہو رہے تھے، مگر یہاں چونکہ وقت رکا ہوا تھا اس لیے صرف دو لوگوں کے داخل ہونے کے درمیان بھی ان گنت سال اور صدیاں حائل ہو جاتے تھے۔ میرا اندازہ تو یہی تھا، بہرحال جس کی صالح نے تائید بھی کر دی کہ دربار اسی وقت منعقد ہوگا جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ یہی جنت کی ابتدائی زندگی تھی۔ اسی دوران میں مجلسیں اور تقریبات ہو رہی تھیں۔ زیادہ تر انبیاء کرام ہی تھے جو اپنی اپنی اور دیگر انبیاء کی امتوں کے شروع میں آنے والے صالحین کے اعزاز میں دعوتیں کر رہے تھے۔ انہی مجلسوں میں میری متعدد لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ میں اگرچہ دنیا میں بہت کم لوگوں سے ملا کرتا تھا مگر جنت میں آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں خلاف عادت بہت زیادہ سوشل ہو چکا ہوں۔ اس لیے میرے نئے نئے دوست بننے لگے، لوگوں کے حالات اور ایک دوسرے کی سابقہ زندگی سے آگاہی حاصل ہونے لگی۔ میرے لیے یہ غیر متوقع تو نہیں تھا مگر پھر بھی مجھے قدر تعجب ہوا کہ ابتدائی کامیاب لوگوں میں زیادہ تر غریب اور پریشان حال لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بہت پریشانیاں اور دکھ جھیلے لیکن ہمیشہ صبر و شکر سے کام لیا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ اعلیٰ ترین درجے کے ان ابتدائی جنتیوں میں ایک بات ہر درجے مشترک تھی اور وہ یہ کہ یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے جنہوں نے بدترین حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کیا اور تسلیم و رضا اور تفویض و توکل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اسی دوران میں ایک روز صالح نے میری ملاقات میرے والدین سے کروائی۔ میرے والدین کا انتقال میری
پیدائش کے فوراً بعد ایک حادثے میں ہو گیا تھا، مگر جب وہ زندہ رہے، پیکر وفا و اطاعت بن کر رہے، وہ مجھے بھی خدمت رب کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے، مگر ایک ناگہانی حادثے نے انہیں مہلت نہ دی۔ تاہم رب کریم نے اپنے صالح بندوں کی لاج رکھی۔ مشیت الہی زندگی بھر ایک یتیم بچے کے لیے ایسے مواقع پیدا کرتی رہی کہ میرے لیے وہ بننا ممکن ہو گیا جو وہ چاہتے تھے۔ آج جنت میں آنے کے بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں جو کچھ بھی تھا اس کا بنیادی سبب میرے والدین تھے اور ان کی نیت تھی جو میرے ہر عمل سے ہر حصے میں ان کو ملا۔ یوں میری اپنے والدین سے ملاقات اپنے رب کی رحمتوں کا ایک اور تعارف بن گئی۔ یہاں میں آپ سب سے ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو اور مجھے آزماتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آزمائشیں شدید ہو جاتی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی شاید صبر نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صبر میں بھی آزما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے آزما رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ تکلیف میں کیا کرتا ہے، تو اللہ سے ہمیشہ آسانیاں مانگے، اللہ سے ہمیشہ دعا مانگے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کہ اے اللہ تو کوئی کام تب تک آسان نہیں جب تک تو اسے آسان نہ کرے، اور جب تو چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت مانگیں، اللہ کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا کر، وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور اے اللہ تو مجھے اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے۔ اب بہت سے لوگوں کو نا ہمیں ایک دوسرے سے بہت محبت ہوتی ہے، خصوصاً مجھے تو اپنی قرآنی بہنوں دینی بہنوں سے بہت محبت ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے، جو دین میں چلا جاتا ہے اس کی محبت پھر دین کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ تو اے اللہ تو مجھے اس کی محبت دے جو مجھے تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے۔ اللہم ما رزقتنی مما احب، اے اللہ تیرے عطا کیے ہوئے میں سے جس سے میں محبت کرتا ہوں، یعنی تیرا دیا ہوا مال، تیری دی ہوئی اولاد جو مجھے جس سے محبت ہے، فَجْعَلْهُ قُوَّةً لِّي فِي مَا تُحِبُّ، تو اسے میرے کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا دے، ان سے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر تو نے مجھے مال دیا اور مجھے مال سے محبت ہے تو مجھے ہمت دے کہ میں اس مال کو تیرے راستے میں لگا سکوں، اور اگر تو نے مجھے اولاد دی، ظاہر ہے ہر ماں باپ کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو کیا کر مجھے ہمت دے کہ میں اپنی اس اولاد کو تیرے راستے میں لگا سکوں۔ اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فی ما تحب، کہ اے اللہ جو کچھ تو مجھ سے لے لے وہ جس سے میں محبت کرتی ہوں، یعنی کہ اگر فرض کریں آپ کو اور مجھے مال سے محبت ہے، اللہ نے ہمارا مال لے لیا، تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو نے جو مجھ سے لیا اسے میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اولاد لے لی، اللہ اس اولاد کے بدلے ہمیں ایسی فراغت دے دے کہ جو تیرے کاموں کے لیے میں استعمال کروں، وقت ملا تیرے لیے استعمال کروں، مال ملا تیرے لیے استعمال کروں، جان دی تو نے اپنے استعمال میں لگا۔ میں آپ کو کہتی ہوں نا، کھپا دیں اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا دیں، اللہ کے لیے تھکنے والی بنے، اللہ کے لیے کھپنے والی بنے۔ اللہ آپ کے اور میرے ایک ایک وقت کو، ایک ایک انرجی، ایک ایک آنسو، اگر ایک ایک لمحہ بھی ہم اللہ کو دیں گے نا، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، اللہ اسے تولے گا، اللہ اس کے حساب سے آپ کو اور مجھے اجر دے گا، اور اللہ ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں شامل کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔